بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 43 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مدرج کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مدرج کے بارے میں تفصیل نقل کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 42 میں ہم نے حدیث معلل کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں معلل کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، علت کی تعریف اور علت کے دیگر معانی، اور علم علل حدیث کی جلالت شان، اور اسی طرح علت خفیہ کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اور معلل حدیث کو پہچاننے کا طریقہ، اور علت کہاں ہوتی ہے، اور سند میں موجود علت متن کو نقصان پہنچاتی ہے یا نہیں، اور اسی طرح معلل کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی اس کا تعارف کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مدرج کے بارے میں بتائیں گے، اور دراصل یہ تقسیم تھی حدیث مردود کی، یعنی ضعیف حدیث کی اقسام چل رہی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ ضعیف حدیث دو وجہ سے ضعیف ہوتی ہے۔ ایک تو سند میں راوی گرا ہوتا ہے، اور ایک سند میں راوی گرا نہیں ہوتا لیکن راوی پر جرح ہوتی ہے۔ پہلی جو قسم تھی اس کی پھر 6 قسمیں بنی تھی: معلق، مرسل، معضل، منقطع، مدلس اور مرسل خفی۔ یہ اس کی تفصیل بھی گزر چکی، اور پھر راوی پر جرح کی وجہ سے اگر حدیث ضعیف ہو تو اس کی جو قسمیں ہیں اس میں سے بعض کی تقسیم گزر چکی۔ چنانچہ جھوٹ کی وجہ سے اگر اس پر جرح ہو، یا تہمت کذب کی وجہ سے جرح ہو، یا فسق کی وجہ سے جرح ہو، یا فحش غفلت اور سوء حفظ کی وجہ سے جرح ہو، یا کثرت اوہام کی وجہ سے جرح ہو، اس کی تقسیم پیچھے گزر چکی ہے۔ اب جو بحث چل رہی ہے وہ مخالفت الثقات کی ہے، ثقہ راویوں کی۔ اس مخالفت کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک مدرج ہے، ایک مقلوب ہے، ایک مزید فی متصل اسانید ہے، اور ایک مضطرب ہے، اور ایک مصحف ہے۔ تو اس کے بارے میں تفصیل شروع ہے، جس میں آج کے سبق میں ہم مدرج کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ حدیث مجرد کے بارے میں تفصیل میں ہم مدرج کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، اقسام، اور پھر مدرج الاسناد کی تعریف، اور مدرج الاسناد کی صورتیں، مثال، اور مدرج المتن کی تعریف، اور مدرج المتن کی اقسام، یہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے مدرج کا لغوی معنی۔ تو مدرج جو ہے ادرج یدرج ادراجن فہو مدرجن، اور وہ ادرج یدرج ادراجن فذاک مدرجن۔ مدرج کا معنی کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا اور اس میں شامل کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اور درج کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز میں درج کرنا، شامل کرنا۔ اصطلاح میں حدیث مدرج کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں: ما غیر سیاق اسنادہ او ادخل فی متنہ ما لیس منہ بلا فصل۔ حدیث مدرج اس کو کہتے ہیں جس کے سند میں یا متن میں ایسی چیز کو داخل کیا جائے جو حدیث میں اور سند میں نہ ہو، اور بیچ میں فاصلہ بھی نہ ہو۔ تو مدرج حدیث اس کو کہتے ہیں کہ سند میں یا متن میں راوی اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرے، اور جبکہ وہ حدیث اور سند کا حصہ نہ ہو۔ حدیث مدرج کی آگے پھر 2 مشہور قسمیں ہیں، ایک مدرج الاسناد ہے اور ایک مدرج المتن ہے۔ مدرج الاسناد اس کو کہتے ہیں جس میں سند میں ایسی چیز شامل کی جائے جو سند میں نہ ہو، اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ راوی سند بیان کرے اور بیچ میں وہ اس کو وقفہ آئے اور وہ اپنی طرف سے ایک کلام ذکر کرے، تو سامعین میں سے بعض کو یہ گمان ہو کہ یہ بھی اسی سند کا حصہ ہے اور وہ بھی اس کو نقل کرے۔ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ محدث کبھی کبھی بیچ میں اپنی طرف سے بات کر دیتا ہے، تو سامعین میں بہت سارے ہوتے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی اور اس کو بھی بطور حدیث کے نقل کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دی ہے، جیسے ثابت بن موسیٰ الزاہد یہ روایت نقل کرتے ہیں: من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار۔ جو رات میں تہجد کی نماز زیادہ پڑھتا ہے تو دن میں اس کا چہرہ چمکتا ہے۔ اب ثابت بن موسیٰ زاہد اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے طور پر
روایت کرتا ہے، جبکہ اصل بات اس طرح نہیں ہے۔ ثابت بن موسیٰ یہ سبق پڑھ رہے تھے شریک بن عبداللہ قاضی سے، اور وہ ان کو املا کرا رہے تھے، تو وہ حدیث بیان کر رہے، حدثنا الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہہ کر اب وہ خاموش ہو گئے تاکہ سامنے لکھنے والے یہ لکھ لے۔ لیکن جب اس نے اس دوران ثابت کو دیکھا جو ان کے شاگرد تھے، تو ثابت کا چہرہ چونکہ چمک رہا تھا، تو استاذ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جس کی رات کی نماز زیادہ ہوتی ہے تو دن کو اس کا چہرہ چمکتا ہے۔ اس سے مقصود ان کا ثابت کے زہد اور ورع کو بتانا تھا، لیکن ثابت اس سے یہ سمجھے کہ یہ بھی اس سند کی متن ہے، اور وہ اس کو حدیث کے طور پر پھر نقل کرنے لگے۔ تو بہرحال من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، یہ حدیث مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ شریک بن عبداللہ کا مقولہ ہے۔ مدرج کی دوسری کتاب مدرج المتن ہے۔ تو مدرج المتن اس کو کہتے ہیں کہ متن میں کوئی ایسی چیز داخل کرے جو متن میں سے نہ ہو اور فاصلہ بھی بیچ میں نہ ہو، یعنی اس بات کی تصریح نہ کی جائے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے۔ پھر مدرج المتن کی آگے کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جو ادراج ہے وہ حدیث کے شروع میں ہو، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، یعنی محدثین حدیث کے شروع میں اپنی طرف سے بات بہت کم کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو ادراج ہے وہ حدیث کے درمیان میں ہو اور یہ پہلے کی بنسبت کم ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ ادراج حدیث کے آخر میں ہو اور یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ آگے ان میں سے ہر ایک قسم کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ حدیث کے شروع میں ادراج کی مثال، حدیث کے درمیان میں ادراج کی مثال، اور حدیث کے آخر میں ادراج کی مثال۔ اس طرح ادراج کیوں کرتے ہیں، اس کے اسباب، اور ادراج کو معلوم کرنے کا طریقہ، اور مدرج حدیث کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح حدیث مجرد کے بارے میں کتابیں کون سی لکھی گئی ہے، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ حدیث جس کے شروع میں راوی اپنی طرف سے کلام درج کرے اس کی مثال دیتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک محدث شروع میں اپنی طرف سے بات ذکر کر دیتے ہیں، اور اپنی بات کے لیے پھر وہ حدیث کے لیے استدلال کے طور پر حدیث ذکر کرتے ہیں، اور حدیث کو بغیر فصل کے ذکر کرتے ہیں، تو سامع کو وہم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کے سب حدیث ہے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں ابو قطن اور ابو قطن اور شبابہ سے، وہ دونوں نقل کرتے ہیں شعبہ سے، وہ محمد بن زیاد سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، تم اچھی طریقے سے وضو کرو اور ہلاکت ہو ان گٹوں کے لیے جو خشک رہ جائے کہ وہ جہنم میں جلیں گی۔ تو اب یہ جو حدیث ہے، اب اس میں دیکھ لیں، اس میں دو ٹکڑے، ایک اسبغ الوضوء ہے اور ایک ویل للعقاب من النار ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ویل للعقاب من النار ہے، اور اسبغ الوضوء جو ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلام ہے۔ تو چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اسبغ الوضوء، وضو اچھے طریقے سے کرو، اور اپنی اس بات کے لیے دلیل کے طور پر انہوں نے ویل للعقاب من النار کہا تھا، لیکن راوی جو ہے یعنی ابو قطن اور شبابہ، وہ ان دونوں کو حدیث مرفوع سمجھے اور دونوں کو اکٹھے طور پر نقل کر دیا، جبکہ درست یہ ہے اسبغ الوضوء ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، فإن ابا القاسم قال ویل للعقاب من النار۔ تو خطیب کہتے ہیں کہ ابو قطن اور شبابہ کو شعبہ سے اس روایت میں وہم ہوا، جبکہ جو جمع غفیر روات ہیں وہ اس طریقے سے نقل نہیں کرتے، وہ آدم راوی کی طرح نقل کرتے ہیں، ہر ایک کو علیحدہ طور پر نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے درمیان میں ادراج کی مثال کیا ہے، تو اس کی مثال کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بدء الوحی سے متعلق، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحنس فی غار حراء وهو التعبد اللیالی ذوات العدد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں عبادت کرتے تھے، اور یہ جو تعبد ہے یہ گنتی کے چند دنوں کی
راتیں تھی۔ اب اس میں ہم دیکھ لیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحنس فی غار حرا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لیکن آگے جو ہے وہ ہوا تعبد، یتحنس کا معنی تعبد لینا، یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جو بیچ میں انہوں نے تشریح کے طور پر درج کیا ہے۔ حدیث کے آخر میں درج کی مثال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوعاً للعبد المملوک اجران والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج وبر امی لأحببت ان اموت وانا مملوک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرتے للعبد المملوک اجران، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غلام کو عبادت پر دوہرا اجر ملے گا۔ چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی تو اس سے متاثر ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کی فضیلت نہ ہوتی اور حج کی فضیلت نہ ہوتی اور میری ماں کے ساتھ ان کی خدمت کر کے نیکی حاصل کرنے کی فضیلت نہ ہوتی تو میں یہ چاہتا کہ میری موت غلام ہونے کی حالت میں آئے۔ اب اس کو دیکھ لے، راوی نے ان دونوں ٹکڑوں کو ایک طریقے سے نقل کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والذی نفسی بیدی لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج وبر امی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ نہیں ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر یہ دلیل ہے کہ بر امی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا چکی تھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ زندہ تھی اور انہوں نے اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کی تھی۔ آگے ادراج کے اسباب ذکر کرتے ہیں کہ راوی ادراج کیوں کرتا ہے، تو ادراج کے مختلف اسباب ہے، یعنی حدیث میں اپنی طرف سے ٹکڑا درج کرنے کی وجوہات کیا ہے۔ نمبر 1، حکم شرعی بیان کرنا، یعنی کبھی کبھی وہ حدیث بیان کر دیتا ہے اور بیچ میں اس حدیث سے کوئی مستنبط حکم ہوتا ہے تو اس کو بیان کر دیتا ہے، اور اس طرح استنباط حکم شرعی من الحدیث قبل ان یتم الحدیث، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوتی کہ اس سے جو حدیث مستنبط ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ ہے شرح لفظ غریب فی الحدیث، حدیث میں کوئی مشکل لفظ آیا ہوتا ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے ادراج کرتا ہے۔ اب ادراج کو یعنی مدرج کلام کو کیسے پہچانیں گے، تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسری روایت میں وہ جدا آیا ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ راوی تو تفصیل بیان نہیں کرتا کہ یہ اس نے اپنی طرف سے بات کی ہے، لیکن حدیث کے دوسرے طرق میں راوی اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ یہ میرے استاذ نے اپنی طرف سے یہ بات کی تھی۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض ائمہ مطلعین اس بات کی تصریح کر دیں، کیونکہ جو اس فن کے ماہر علماء کرام ہیں ان کو خاص طور پر اس فن کے ساتھ لگاؤ ہے، اور تتبع اور تلاش کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے تو وہ اس بات کی تصریح کر دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ راوی خود اس بات کا اقرار کرے کہ یہ جملہ ہے یہ میری طرف سے ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسی بات ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ وہ راوی کی طرف سے ادراج ہے۔ باقی ادراج کا حکم کیا ہے، یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملے کا اضافہ کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ باتفاق علماء محدثین ہو یا فقہا ادراج حرام ہے۔ اور آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں مدرج حدیث کو وہ ضعیف کے قسم میں شمار کرتے ہیں، لہٰذا حدیث رسول میں اپنے جملے کا اضافہ کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اس میں سے بعض باتوں کو علماء کرام نے مستثنا قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انتہائی واضح بات ہو اور مشکل چیز کے لیے مشکل لفظ کے لیے صرف مترادف لفظ ذکر کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے اس جیسے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ حدیث مدرج کے بارے میں کتابیں کون سی لکھی گئی ہے، تو اس بارے میں ایک تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الفصل للوصل المدرج فی النقل، اور دوسری حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب کی تلخیص ہے، تقریب المنہج بترتیب المدرج، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب کی تلخیص ہے اور اس پر اضافہ بھی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حدیث مدرج کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے مدرج کا لغوی معنی
حدیث مدرج کی اصطلاحی تعریف، اقسام، اور پھر حدیث مدرج الاسناد کی تعریف اور مدرج الاسناد کی صورتیں اور پھر اس کی مثالیں، مدرج المتن کی تعریف، مدرج المتن کی اقسام، اور پھر اس کی تفصیل سے مثالیں ذکر کی تھی کہ شروع میں ادراج ہو اس کی کیا مثال ہے، درمیان میں ادراج ہو تو اس کی کیا مثال ہے، آخر میں ادراج ہو تو اس کی کیا مثال ہے، اور پھر ادراج کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی اور یہ بھی بتایا کہ ادراج کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر آخر میں ادراج کا حکم بھی بیان کیا، اور حدیث مدرج کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم حدیث مقلوب اور مزید فی متصل الاسانید کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔